السلام علیکم، خالد مصطفیٰ کا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام کے اندر بڑا ہی دلچسپ تبصرہ ہے۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ آپ لوگوں کو پہنچ ہی چکی ہوں گی کہ کس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے چارج سنبھال لیا۔ ایک اس پہ ڈسکس کریں گے ہم، اور ان کے اور بھی باتیں ان سے ریلیٹڈ بھی کریں گے۔ سنی کونسل نے جو بائیکاٹ کیا اس کے متعلق بھی بات کریں گے، اور اوور آل پوزیشن بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا بڑی زبردست طریقے سے۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پیاری بہن مریم نواز کو مبارکباد، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نام پیدا کیا اور سب سے پہلی خاتون چیف منسٹر، وزیر پنجاب، مطلب چیف منسٹر پنجاب بن گئیں اور چارج کو لے بھی لیا۔ میں صرف ان کو اس لیے تعریف نہیں کر رہا کہ میرا کوئی کام ہے ان سے، یا میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، وہ بھی نہیں مجھے جانتی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو کس طرح ان کی پوزیشن تھی۔ یعنی وہ ایک ڈوب رہی تھیں ایکچولی سمندر کے اندر۔ میں اگر کمپیئر کروں نا تو بہت سے لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ یار تم عمران خان کی مخالفت کیوں کرتے ہو اور ان کی موافقت کیوں کرتے ہو، ان کی فیور کیوں کرتے ہو۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ صلاحیت ہوتی ہے انسان کی، اگر آپ غور سے سنیں۔ وہ ڈوب رہی تھی سمندر کے اندر اور یہ کشتی میں بیٹھا تھے، لیکن آج یہ عالم ہے کہ یہ کشتی میں بیٹھی اور وہ ڈوب رہا ہے۔ یہ صرف اپنی صلاحیت کی بات پہ ہوتی ہے نا۔ انہوں نے مقابلہ کیا۔ میں مانتا ہوں کہ بھائی فیور تو ان کا ہوگا، نہیں اس کا بھی فیور تو تھا ہی، تو وہ گورنمنٹ میں تھا نا۔ پر چیف یہ جو تھا عمران خان تو وزیر اعظم تھا، لیکن انہوں نے اپنی انرجی بیکار کاموں میں ضائع کی۔ اس نے اپنے بڑے طریقے سے سلیقے سے چلی، اور جناب علی حالانکہ اس کو بھی بیچاری کو جیل ہوئی تھی اور اس کے باپ کو بھی جیل ہوئی تھی، اس نے تو کبھی شور نہیں مچایا، اس کو بھی باپ کو ایکسائل میں ڈال دیا تھا، باہر بھیج دیا تھا، سب کچھ وہی سیم ہوا، ان کو نہیں بھیجا کچھ بھی کیا، لیکن اس نے بڑی عقل مندی کے ساتھ آخر کار وہ بیٹھی گئیں، چارج لے لیا۔ اب میں صرف اتنا گزارش کرتا ہوں اس پروگرام کی توسط سے، اگر ان تک پہنچے یا ان کی کوئی عظمیٰ جو ہے نا، ان کی جو ساتھی ہیں وہ بھی میں بہت ان کو پسند کرتا ہوں، بڑی لائق فائق ہے، تو شاید وہی پہنچا دیں۔ وہ تو بڑی اس میں یوٹیوبر بھی بنی ہوئی ہیں آج کل، تو ہمارا پروگرام بھی دیکھ لیں گی تو شاید پہنچا دیں۔ سب سے پہلے جیسے وہ کہتی ہے نا کہ ان کی جو ریڈ لائن ہے کہ عورت کی توہین نہ کی جائے، تو محترمہ عورت کی توہین تو ہو چکی ہے نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ وہ جو اچھرا میں جو ہوا ہے، جو عورت ڈریس پہنے ہوئی تھی، حالانکہ اس پہ حلوہ لکھا تھا عربی کے اندر، اور اس کو اس سے زبردستی معافی دلوائی گئی، تو آپ اس پہ تحقیق کیجیے۔ عظمیٰ کو بھی میں کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اور مریم بہن کو بھی میں کرتا ہوں، چھوٹی بہن ہے ہماری، کہ آپ اس کے خلاف جتنے ریکارڈ تو سارا موجود ہوگا، جتنے دکانداروں نے اس کی بے عزتی کی ہے نا، ڈریس اس کا لباس اتروا رہے تھے، آپ اندازہ تو کریں، اس سے زیادہ اور کیا رہ لینا، آپ کی تو ڈسٹرب پہلے دن ہو گئی۔ آپ ان کا وہ کروائیں، معلومات کروائیں، اور ان کو عبرتناک سزا دلوائیں جو بھی ہو سکتے قانون کے تحت، کہ بھائی یہ طریقہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو کوئی چیز نہ پسند آئی تو آپ پولیس کو رپورٹ کر دیں، اگر خدا نہ کرے کوئی بات فحش کر رہا ہے کوئی۔ اول تو سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو ان میں بزرگ ہوتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ اس کو ایک کونے میں لے جاتے کہ بہن آپ ایسا کریں، کہ یہ لوگ جذباتی لوگ ہیں، آپ ایسا کریں، کوئی شال ادھر شال دے دیتے، اگر اتنی محبت تھی نا، پیسے بھی نہیں لیتے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ پھر میں ان کو مانتا کہ ہاں یار کہ شال یہ لے لیں، آپ شال کو پہن لیں، اچھی طرح ڈھک لیں جسم کو، بس ختم ہو جاتا مسئلہ، کہ ہم آگ لگائیں گے، ہم تمہیں یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ خبردار جو اگر یہ، تو میں محترمہ کو، اپنی بہن کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پہ مقدمہ کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو ڈر محسوس ہو، آئندہ اس قسم کی واقعہ کوئی نہ ہو۔ اب میں آؤں گا کہ سنی تحریک، جو سنی کونسل ہے، جو کہ اب پی ٹی آئی سمجھ لو، پی ٹی آئی کو کنورٹ کر دیا سنی، اس کے اندر انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ کون سی بہادری ہے؟ یہ بتائیے مجھے کون سی بہادری ہے؟ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم میدان چھوڑ جائیں گے نا، تو میدان چھوڑنے والا تو پھر وہ ہارنے والا ہی کہلاتا ہے، بلکہ ہارنے سے بھی وہ ہوتا ہے، ہارنے والا تو پھر بھی عزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لڑکے آپ ہارتے ہیں تو بالکل آپ کا وقار ہوتا ہے۔ اگر آپ میدان ہی چھوڑ دیں کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کس لیے؟ سیٹوں کو تو آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا نا۔ اگر کونسل دیکھیے، ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ تو کونسل کی ہے، سنی تحریک کی ہے، سنی کونسل کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ اس وقت حکم چلے گا سنی تحریک، سنی کونسل کا، پی ٹی آئی کا نہیں چل سکتا، اس لیے کہ سارے کے سارے ایبزارب ہو گئے، آپ نے ان کا پلیٹ فارم چرایا ہے، آپ نے ان کا پلیٹ فارم یوز کیا ہے، تو آپ کو ان کا کہنا ماننا پڑے گا۔ تو یہ اچھا، پہلی بات میں بتاؤں، اس کی جو بیس ہے نا سنی،
कौंसल। अब तो ये जहाँ सुन्नी लफ्ज़ आएगा या शिया लफ्ज़ आएगा समझ लीजिए तासुब है। सबसे पहली तो बात इंसान को, मेरी रेड लाइन तो ये है, हम तो सब मुसलमान हैं। अगर जहाँ सुन्नी देखे ना आपके लफ्ज़, तो उसको तो आप अडाप्ट करना नहीं चाहिए कि हम नहीं शामिल होते, क्योंकि सुन्नी और फिर वो कौंसल और फिर वो अमेरिका से मदद, वो पैसे लेते हैं। क्यों लेते हैं पैसे, मुझे बताएं ना आप। इसलिए कि एक तो उनकी जो है ना वीज़े मिल जाए उनके बच्चों को, उनके फैमिलीज़ को, उनके रिश्तेदारों को वीज़े मिल जाए अमेरिका के और वो सेटल हो जाए आराम से। नाम यूज़ करते हैं इस्लाम का। दूसरी बात, और हो सकता है किसी के अंदर कादियानी भी शामिल हों, ये मैं आपको बता दूं, ये सब। अब दूसरी बात ये है कि असल जो मसला है ना वो सीटों का है, एक्स्ट्रा सीटों का। अब इनको लालच, आंखें खुली इनकी कि यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर हम इनको, चलो तो खुद ही हमें घुस रहे हैं ना पीटीआई वाले, तो चलो हम इनसे ये फ़ायदा उठाते हैं। अगर मिसाल तो 25 सीटें इनकी हैं ख़वातीन की, और एक्स्ट्रा सीटें जो हैं, हालांकि ये होनी नहीं चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये बाकायदा लड़के आओ तो। लेकिन चलो बहरहाल खैर जो है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें 5 सीटें तो अपनी भी मार लो, अगर 20 उनकी हों तो 5 हमें भी दो। तो आप ना मेहनत करें, ना हल्दी लगे, ना फिटकरी, मज़ा है चोखा। ये क्या तरीका है कि आपको 5 सीटें भी मिल जाएं? तो इस लालच के अंदर ये मिले हैं और कोई बात नहीं है। तो इसको जो है ना आप समझने की कोशिश करें कि ये इनका। अब दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है कि जब आपने मर्जर किया किसी सीट के साथ, सीटों के साथ, किसी पार्टी के साथ, तो फिर अब जो हुक्म चलेगा ना, जो मेन पार्टी है ना, मर्ज आपने उसमें किया है, उसने इसमें नहीं किया है पीटीआई में, तो अब उनकी इजाज़त के बगैर आप पार्टी छोड़ नहीं सकते, आप पार्टी छोड़ नहीं सकते। अब उसने, वो समझ गया, जो दीवाना था ना, जो था पेशावर, उसका सरहद का जो वज़ीर आला का है, गंदापुर जो है, वो समझ गया कि यार अगर कल को ये कह देंगे तुम छोड़ दो इस वजारत तो ये इसको छोड़नी पड़ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी तो इसको पता नहीं है कि ब्लैकमेलिंग कितनी होगी आगे, ये छोड़ेंगे नहीं सीटें अपनी। ये जो आपने हवाले तो कर दिए आदमी, उनके पास 90 आदमी अगर कौंसिल कह देगी कि हम नहीं छोड़ते, तो जाओ तुम कोर्ट में चले जाओ, तुमने तो खुद इजाज़त दी है ना, तो बस ख़त्म हो गई कहानी। ज़ीरो, बिल्कुल आज बिल्कुल जिस तरह बाइकाट किया ना, ज़ीरो उनके हिस्से में आई ना, ज़ीरो ही रहेगी अब ये। अब नहीं हो सकती, अब कुछ भी नहीं हो सकता इसकी जो है ना, इमरान खान का अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अक्लमंदी की बात, एक तो इमरान खान साहब का खुद भी दिमाग नहीं है, दूसरा ये कि उनकी जो टीम होती है ना, टीम बहुत ज़रूरी होती है। जावेद चौधरी ने आज कहा ना कि भाई टीम बहुत ज़रूरी होती है, तो टीम इनके पास है ही नहीं कोई, समझाने वाले भी वहीं कहीं हैं, सेम दिमाग, सेम पैमाना, सेम लब। भाई इमरान खान साहब का तो तरीका यही है कि इनको इख्तियार भी दो और इख्तियार भी दो, फिर भी इनकी मर्ज़ी है कि अगर ये करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें। अब ये जो 3 आदमी है ना, मोहित पीरज़ादा और वो मेजर आदिल और वो तीसरा मेहदी, अगर ये पूरी जोर लगा रहे हैं कि IMF का पैसा सही जगह पे लगे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आप फ़लस्तीन को देखें, आप जमा करें पैसे, बिल्कुल करें, लेकिन वो पैसे आप फ़लस्तीनियों के जो बच्चे मर रहे हैं उनको दें। ये तो हुकूमत खुद जाने, हुकूमत करती है, आप सिर्फ लिख दें उनको, लेकिन पैसे जमा ना करें। आप अगर लिखना चाहते हैं ना गवर्नमेंट को, तो आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, चलो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं सुनती तो आप चले उसको भी लिख दें, USA को, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। लेकिन बहरहाल वो तो उनको नहीं कर सके, फ़लस्तीनियों को कुछ नहीं कर सकते अमेरिका। हर एक का एजेंडा होता है। आप क्या चौली बात करते हैं कि फंड्स ना दो, ये ना दो, और हम पाकिस्तान को वो कर दो। मैं तो बहुत अस्तग़फुरुल्लाह अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहता, इस किस्म की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दो, लेकिन पैसे मत दो इनको। तो ये कौन है? ये दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है। तो अब मैंने देख लिया कि चलो, अब अल्लाह का शुक्र है कि मरीम आ गई। अब शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जो दुश्मन है ना उनको ख़त्म कर दे बने, यानी सियासी तौर से, मैं वैसे नहीं कह रहा, लेकिन सियासी तौर से। तो अब रहा उनका सदर साहब का अंजाम तो आपको पता ही है, जिस तरीके से वो एक दंदान साज को आपने बना दिया सदर की पोजीशन ख़त्म हो जानी चाहिए। सदारती निज़ाम भी कर रखा है, पार्लिमानी निज़ाम भी कर रखा है, डबल तनख्वाहें, मिनिस्ट्री हैं, उनकी सीटें, ख़वातीन की सीटें। ये क्या है? गरीब मुल्क का आप ये हाल कर रहे हैं और लोन ले रहे हैं उनसे, IMF से, ताकि हम उनके सहारे पे चलते रहे। जैसे ये आते हैं ना अमेरिका में जो
پاکستان سے آتے ہیں، پناہ گزین آتے ہیں، اسائلم لیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں ہر مہینے اپنے خرچے کے لیے. بس اسی طریقے سے ہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم چلتا رہے پاکستان. اس طرح نہیں چلتے ملک. تو اس کے اندر میں شہباز شریف صاحب سے، زرداری صاحب، آج ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یار زرداری صاحب کا دماغ بہت اچھا ہے اگر وہ چلیں صحیح طریقے سے. میں نے کہا بالکل شہباز شریف صاحب کا بھی ایسے ہی دماغ. بھائی دیکھ لو، اس کو بھی نواز شریف کو بھی برا کر رہے تھے نا، تو بھائی برے تو ہوتے ہی سارے. یہ بھی لڑ رہا تھا نواز شریف، وہ عمران خان. لیکن آہستہ آہستہ ایکسپیرینس آتا ہے، پھر ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، پھر تو کرو کچھ نہ کچھ کام تو کرو. کام نہیں کرنے کے لیے بس اس کو برا بھلا کہنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ برا ہے وہ برا ہے. بس آپ دیکھ لیں نا، اس کی عمران خان کی ہر بات بری ہے کہ یہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ نہیں کہا پر بھائی آپ یہ کریں کہ جب آپ پیشاب، اول تو آپ کو پہلے 3.5 سال کی اپنی، لوگ تو پوچھیں نا ان سے کہ 3.5 سال میں لون تو تھا نا اس وقت IMF کا، آپ نے کتنا اتارا؟ ذرا پبلک کو یہ تو بتا دیں آپ. یہ تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ایک فگر بتا دیں کہ اتنا ہمارے پاس لون تھا جس وقت ہم نے چارج سنبھالا. 3.5 سال کے بعد جب آپ کو نکالا گیا تو کتنا ڈیفیسٹ تھا. بلکہ یہ تو میں کہتا ہوں حافظ صاحب کو، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حافظ صاحب آپ یہ پبلش کروائیں کہ اس کا جو آپ نے بھی کہا تھا نا کہ یہ تو ملک کو بیچ دیتا. تو آپ یہ ذرا فگر سارٹ آؤٹ کریں کہ بھائی جب اس نے چارج سنبھالا تو لون کتنا تھا، اور جب اس نے چھوڑا تو لون کتنا تھا IMF کا. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے یہ جو بچنے کی کوشش کر رہا ہے نا. 1 ارب تو اس نے ہیلی کاپٹر پہ ضائع کر دی ہے خود اپنے آفس. بھائی جب تمہیں گھر دیا ہوا تھا تو تم ویسے بسکٹ تو بچانے کے چکر میں ہو، لیکن 1 ارب روپے ضائع کر دیا. یار یہ تو میری تو منطق سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگ سمجھ میں آتی ہو تو بتا دیجیے گا، مہربانی. تو بس آج کے پروگرام میں میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. لیکن میں آخر کے اندر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ چلو جیسے بھی ہے آپ لوگ بڑی پسند کر رہے ہیں. میں بڑا دل سے شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا. اسی طرح انکریج ہوتا ہے آدمی. میرا مقصد جو ولاگز بنانے کا ہے یہ اپنے رونمائی کرنا، وہ روشناس کرانا حالات کا، اور لوگوں کو شعور دینا. جو ہم بیچارے لوگ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہیں. ایک تو اسلام کے جھوٹے، اسلام وہ نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیروں فقیر والا نہیں ہے. اسلام نیچر ہے، نیچر اسلام ہے ایکچولی، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو. اگر میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں، اچھے مسلمان بنیں، اور دنیا کے اندر اپنا راج کریں. یہی ہماری وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہمیں لڑنے کے لیے نہیں بنایا، ہمیں پیار محبت کے لیے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے پاکستان کے بھی حالات اچھے ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں سب کو محنت کرنی پڑے گی. اور سب سے پہلے جو غلط عقیدے ہیں نا وہ بھی نکالنے پڑیں گے. جو مولوی، میں حیران ہو گیا. میں آخر میں ایک چلتے چلتے بات کر دوں، ناراض نہ ہوئیے گا کوئی. جو مولوی حضرات ہیں نا جو اس سے معافی منگوا رہے تھے نا عورت سے، جو اچھرا میں ہوا تھا واقعہ، لڑکی بچ گئی تھی بال کل جو ہوا تھا، اس کے جتنے مولوی تھے نا جو سنی اپنے آپ کو رہے سنی کی، میں اس لڑکی کو مجبور کیا کہ بیان دو کہ میں سنی اس سے ہوں اور میں معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی. مولویوں کے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی داڑھیاں بالکل ایسی تھی، تنکوں والی بڑی بڑی داڑھیاں. یار بال ہی کٹوا لو صحیح طریقے سے. وہ بالکل مجھے وہ لگ رہا تھا کہ جو 1947 کے اندر جو فوٹو میں نے دیکھے، جو لڑکیوں کی عزت لوٹ رہے تھے نا مسلمانوں کی، تو وہ اس ٹائپ کے تھے. تو تمہیں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ داڑھی رکھنا کوئی بڑی سنت ہے، رکھی جاتی ہے، لیکن ایک طریقے سے اس کو کٹوایا ہو، اس کو صحیح طریقے سے بنواؤ. یہ تھوڑی جھاڑی جس طرح جھاڑی نہیں ہوتی اس طرح بنا رکھی تھی انہوں نے. تو یہ میں یہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ انسان بنے، حیوان نہ بنے. خدا را کچھ سوچیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.